واسطے ساری چیزاں بنائی ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے بنائی ہیں، سارے واسطے زمین آسمان بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، غرض ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے بنائی ہے، اور دن اور رات بنائے، دن دے وچ اساں کام کرتے ہیں، رات میں جو ہے آرام واسطے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سارے فائدے واسطے ہیں۔ دنوں کے وچ اللہ تعالیٰ نے جمعہ نو خاص کر لیا، جمعہ مبارک کا دن سارے دنوں چ افضل دن ہے۔ اسی طریقے راتوں کے وچوں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رات میں فضیلت بخشی ہے، اور اسی طرح مساجد کے وچوں اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام اور مسجد نبی کو فضیلت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، انبیاء کرام کے وچوں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، اور انہوں نے 4 رسول بھیجے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان 4 کے وچوں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بخشی ہے، اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے ان 4 رسولوں نے کتابیں نازل فرمائیں، اور کتابوں کے وچوں نبی علیہ السلام نے کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، زبور حضرت داؤد علیہ السلام نازل تھی، انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نازل تھی، اور تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نازل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں کتابوں کے وچوں 4 کتابوں کے وچوں فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بخشی ہے، اور قیامت تک اللہ کی رحمت نال یہ محفوظ بھی ہے، اور کسی قسم کی زبر زیر کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ باقی کتابوں کے وہ پوری حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ کی رحمت نال اس وقت پوری حالت اندر موجود ہے، زبر زیر دے فرق نہ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیتے ہیں، اور فرشتے کے وچ 4 فرشتوں کو فضیلت بخشی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور وہ انہاں 4 کے وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت بخشی ہے، اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینے کے وچوں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو فضیلت بخشی ہے، اور ماہ رمضان ایک رات کو لیلۃ القدر رات کو بہت فضیلت بخشی ہے، اور اسی طریقے 12 مہینے کے وچوں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے، اور حرمت والے مہینے جڑے ہیں وہ 4 ہیں، اور 4 کہڑے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، اور یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یکم محرم نو، ابو لولو مجوسی فیروز نامی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیتا، اور اسی طریقے نال 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور یہ محرم کا مہینہ ہے اس میں فضیلت ہے، یہ فضیلت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ تو نہیں ملی، بلکہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام تو پہلے بھی محرم کو فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے، غالباً خصوصاً 10 محرم اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اور عید بھی جڑا ہے فضیلت کیویں بخشی ہے اور یہ خاص کیویں ہوئی ہے کہ عید حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نال جڑا ہے، فرعون ظالم بادشاہ ہے، اس نال لڑتے رہے، اور فرعون غرق ہویا 10 محرم نو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات ملی 10 محرم نو، اور یہودی آزاد ہوئے 10 محرم نو، اور اسی طریقے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہوئی 10 محرم نو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہی 10 محرم نو، حضرت یونس علیہ السلام دے
شہرہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ فرمائی، خصوصی رحمت فرمائی ہوئی محرم نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دی آگے چوں آزاد تھے صحیح سلامت، وہ بھی محرم دا دین، اور اس تو بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی محرم دی ہوئی۔ تو اس واسطے جڑا محرم دا مہینہ ہے یہ شروع تو ہی خاص نہ پیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی فضیلت بخشی ہے، اور یہ 4 مہینے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے انہوں نے بڑھایا 4 مہینوں، اور انہوں نے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینہ دی گنتی اللہ تعالیٰ دے کولے، اور اللہ تعالیٰ نے اس 4 مہینوں وچ جڑے 4 مہینوں حرمت والے مہینے قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دی کتاب دی وچ لکھو ہے یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، اور ایڑا دین ہے، اے دین جڑا ہے مضبوط دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور یہ 4 مہینے اس وقت حرمت والے بنائے اللہ تعالیٰ نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین تے آسمان کو پیدا فرمایا، اور یہی مضبوط دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تساں اپنی جانا تے مہینے کے اندر ظلم نہ کرو، یعنی ظلم دا معنی او ہوندا ہے کہ ظلم اصل چیز تو ایک چیز نو اصل مقام تو ہٹا دینا، اے ظلم ہے۔ ظلم دا معنی قرآن پاک دوجا شرک بھی کیتا گیا ہے، ظلم دا معنی کسی چیز نو نا حق قتل کر دینا، اے بھی ظلم ہے، کسی دا حق دبا دینا او بھی ظلم ہے، کسی نال نا انصافی کر دینا او بھی ظلم ہے، اپنے آپ نو مارنا اے بھی ظلم ہے، کسی نال کوئی گناہ کر گرنا اے بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا انہاں 4 مہینوں دے اندر تساں اپنے آپ نو اپنی جان تے ظلم نہ کرو، یعنی انہاں 4 مہینے جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے ہیں، یعنی انہاں دے اندر گناہ نہیں کرنا، اور گناہ بھی اگر کرے سوں تو اس دا ثواب اس دا جڑا عذاب ہے وہ ڈبل ہو سی۔ جویں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں مہینوں دے اندر اگر اساں نیکی کرے سوں تو نیکی دا ثواب بھی زیادہ ہو سی، اگر اس مہینے دے اندر گناہ کرے سوں تو گناہ دا وبال بھی زیادہ ہو سی۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھارے کو لوگ پوچھ دیں سوال کری دیں کہ ان مہینے دے اندر قتال کرنا کیسے ہے، لڑائی کرنا کیسے ہے، تو اے نبی تساں انہاں لوگاں نوں فرما دیو قل قتال فیہ کبیر، جڑا قتال ہے لڑائی ہے کبیرہ گناہ ہے، یعنی انہاں کبیرہ گناہ تو بھی بچنا ہے، یعنی کسی نال انصافی بھی نہیں کرنی، کسی دی حق تلفی بھی نہیں کرنی، اور عام حالات دے وچ ہی بچنا چاہیے انہاں چیزاں تو۔ لیکن انہاں مہینوں دے اندر گناہ تو گناہ ہے، ہر موقع تے گناہ ہے، ہر وقت گناہ ہے، یعنی اس دا وبال صحیح بھی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہاں 4 مہینے دے اندر اپنی جان تے ظلم نہ کرو، یعنی جڑے گناہ اساں کریں دے انہاں 4 مہینے دے اندر انہاں دا وبال بھی ڈبل ہو سی تے ثواب بھی ڈبل ہو سی، رسل نیکی کرے سوں دا ثواب بھی ڈبل ہو سی۔ مسلم شریف دی حدیث جلال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں جڑے مہینے دے روزے ہیں نا، روزے جڑے فرض روزے ہیں نا، انہاں فرضاں روزاں تو علاوہ جڑے مگر پسند ہے تو مینوں او محرم دے روزے پسند ہیں، یعنی محرم دے روزے پسند ہیں تے محرم دے یہ نیکیاں کرن لوگ پسند ہیں تے فرضاں نمازاں تو بعد رات دی عبادت مینوں زیادہ پسند ہے تے فضیلت والی ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ فرض تو پہلے ڈا محرم دا روزہ رکھا ویندا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈا محرم دا روزہ رکھا ویندا ہے. اس تو پہلے یہودی مدینہ دے اندر بھی رہندے ہیں. یہودیوں کو پوچھا گیا کہ تساں روزہ کیوں رکھ دے ڈا محرم دا؟ انہوں نے آکھیا کہ اساں اس واسطے روزہ رکھدے ہیں کہ اساں فرعون تو سانو نجات ملی آئی. حضرت موسیٰ نو نجات ملی آئی تے سانو نجات ملی آئی تے فرعون غرق ہویا آئی. اساں اس نو عید دی دیہڑ سمجھنے ہیں. اس دن عورتوں نو زیور پہنائے ویندے ہیں تے اپنے آپ نو خوش لباس بنایا ویندا ہے. یعنی اچھے کپڑے پائے ویندے جویں اساں عیداں تے کریندے ہیں. یعنی انہاں اس نو عید دی دیہڑ بنا چھوڑا تے حتیٰ کہ او روزہ بھی رکھدے ہیں اور شکرانے طور تے روزہ رکھدے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھدا. بلکہ آپ علیہ السلام جس وقت روزے فرض نہ ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام ڈا محرم دا روزہ رکھ دیا نا. بات آپ علیہ السلام نے جس وقت یہودی کل معلوم تھی گیا کہ یہودی روزہ رکھ دیں ڈا محرم دا اور اس نیت رکھ دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. یعنی یہودی کا روزہ ڈا محرم دا رکھ دیں تو تساں 11 تے تساں 9 تے ڈا محرم دا روزہ رکھو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو میں 9 تے 10 دا روزہ رکھساں. یعنی آپ علیہ السلام نے روزے دی تعلیم دیتی ہے. آپ علیہ السلام نے روزے دی تعلیم دیتی ہے تے اساں اج سبیلاں لائی کھڑے ہیں. یعنی اساں سبیلاں لائی کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام دی مخالفت کریندے کھڑے ہیں. اگر اساں روزہ نہیں رکھ سکتے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ فرض کوئی نہیں لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی اہمیت دسی ہے, اس کی فضیلت دسی ہے کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن ایسا دے ماحول دے اندر روزہ تک کجا ہو گیا. اس دیہڑ نو سبیلاں دی دیہڑ لائی ہوئی ہے. ہر سڑک تے سبیلاں لے کھڑے ہیں. کوئی دودھ دی سبیل لائی کھڑا ہے, کوئی شراب کوئی لسی دی سبیل لائی کھڑا ہے, کوئی یعنی ایسی سبیل دودھ دی سبیل لائی کھڑا ہے, تو کوئی پانی دی سبیل لائی کھڑا ہے, میٹھے پانی دی. یعنی سبیلاں لائی کھڑے ہیں اور اللہ دے نبی دے حکم دی مخالفت کریندے کھڑے ہیں. یعنی اساں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو لیکن اساں گناہ تا نہ کماؤں. یعنی آپ علیہ السلام دے حکم دی مخالفت نہ کروں. آپ علیہ السلام روزے دی فضیلت دسی ہے تے اساں روزہ رکھوں. آپ علیہ السلام نے اس چیز اس دیہڑ نو تے ڈا محرم روزہ رکھنے دی تعلیم دیتی ہے. اساں اس تعلیم تے عمل نہیں کریندے پے بلکہ اس عمل دی مخالفت کریندے پے ہیں. تو اساں دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یعنی نبی علیہ السلام دے عمل دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اگر سارے کول کوئی نیکی نہیں ہو سکتی, کوئی علیحدہ گل ہے روزہ نہیں رکھ سکتے, کوئی علیحدہ گل ہے, لیکن اساں آپ علیہ السلام دی مخالفت نہ کروں. اور اس لحاظ 9 تے ڈا محرم نو نیاز پکائی ویندی ہے, نیاز پکائی ویندی ہے تے چاول پکائے ویندے تے گھریں تقسیم کیتے ویندے ہیں. اور اس لحاظ 9 تے ڈا محرم نو جیڑی نیاز پکائی ویندی ہے او دے وچ آکھا اے ویندا ہے کہ عید دا ثواب زیادہ ہے, عید دا ثواب زیادہ ہے. تو اور اس دیہڑے نو خرچہ کرے سو تھوڑے سارے سال ہی برکت پائے ویسی. میں آکھنا چاہنا کہ اللہ نبی علیہ السلام دی مخالفت کریندے پے. آپ علیہ السلام روزے دی تعلیم دیتی ہے, کچھ پکاون دی تعلیم نہیں دیتی. آپ علیہ السلام روزے دی تعلیم دیتی ہے, کھاون پیون دی سبیلاں دی تعلیم نہیں دیتی. تو اساں اللہ دے نبی علیہ السلام دی مخالفت کم از کم نہ کریں, عمل نہیں کر سکتے مخالفت نہ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.